وسلم حاملہ حسین ابن علی علی عاتقفہ، میرے کریم آقا ایک دفعہ امام علی مقام امام حسین کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر بازار میں آ گئے، کندھوں پر اٹھایا اور بازار میں آ گئے، اور فقال رجل، راہ چلتے کسی بندے نے پوچھا، اس نے راہ چلتا بندہ تھا، اس نے دیکھ کر کہا، کہتا نعم المرکب یا غلام، کہ اے بچے کتنی اچھی سواری ہے جس پر تو سوار ہوا ہے۔ اے بچے، امام حسین کو مخاطب کر کے کہا، اے بچے کتنی اچھی سواری ہے جس پر تو سوار ہوا ہے۔ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وعلى آلہ وأصحابہ کثیرا کثیرا، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب احباب بلند آواز کے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ پختہ ہوتی اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، بے خطر کود پڑھا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، اور شاد باد اے عشق خوش سوداء ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، اور تڑپ اے دل تڑپنے سے ذرا آرام آتا ہے، تڑپ اے دل تڑپنے سے ذرا آرام آتا ہے، کہ لب پر ہر تڑپ کے ساتھ ان کا نام آتا ہے۔ سامعین ذی وقار حمد و ثنا کے بعد میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو ذکر حسین کی محفل سجا کر بیٹھے ہیں، کثیر تعداد میں علماء کرام، قرائے کرام،
سناخان مصطفیٰ اور معززین علاقہ موجود ہیں۔ وقت کافی ہو چکا ہے، میں تفصیل سے ایک ایک کا نام شاید نہ لے سکوں، اور میں سوچ رہا تھا کہ بڑے مشکل وقت میں مائک میرے حوالے کیا گیا ہے کہ آپ بھی یقیناً انسان ہیں، اور گرمی میں ویسے طبیعت اکتا جاتی ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ تھک نہ گئے ہوں، اور اسی ڈر اور خدشے سے میں نے خود اپنے طور پر فیصلہ کیا ہے کہ میں بڑے مختصر وقت میں اور چند منٹوں میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ لیکن اگر آپ کا ذوق بنا اور لگا کہ آپ مزید ذکر حسین سننا چاہتے ہیں تو بات بڑھ بھی سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کریم کی بارگاہ میں اصل بات جو ہے وہ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین ذی وقار، قرآن پاک سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو۔ وَاسْتَعِینُوا استعانت سے ہے، مدد طلب کرو، بالصبر صبر سے، یہ آواز اس کی سادہ کر دیں بھائی صاحب، آواز سادہ کر دیں، صبر سے نماز طلب کرو، والصلاۃ اور نماز سے مدد طلب کرو۔ سب سے پہلے تو اس مسئلے کا حل نکل آیا کہ ہمیں یہ سمجھایا اور بتایا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ آپ کسی اور سے مدد طلب کریں گے تو شاید یہ کوئی گناہ کا کام ہو جائے گا، کوئی غلط کام ہو جائے گا، لیکن خود رب کائنات نے اپنے کلام میں خود فرما دیا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ آپ مدد طلب کریں صبر سے اور، بولیں میرے ساتھ، صبر سے اور نماز سے۔ دو چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ پہلا ذکر ہوا صبر کا، پہلی بات کیا ہے؟ صبر۔ دوسرا کیا ہے؟ نماز۔ صبر سے، نماز سے مدد طلب کرو، اور ساتھ اگلا جملہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ بول لیں، آپ نے بھی بڑا صبر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے بھی ساتھ ہے، مل کے بولیں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیے کہ دو باتیں تھیں پچھلے جملے میں، کہا تھا کہ صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو، توجہ رکھیے گا، صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو، اور اس کے بعد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ہم تو انسان ہیں نا، ہر کام میں اپنا فائدہ تلاش کرتے ہیں، تو رب کی بارگاہ میں سوال کریں کہ مولا تو پھر نماز والے کہاں گئے، نماز پڑھنے والے کہاں گئے؟ صبر اور نماز دونوں سے مدد طلب کرنے کا حکم تھا، تو انسانی عقل یہ کہتی ہے کہ آگے جملہ آنا چاہیے تھا ان اللہ مع الصابرین والمصلین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ بھی ہے، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ بھی ہے، لیکن نہیں، پیچھے بات دو چیزوں کی چلائی کہ صبر اور نماز دونوں سے مدد طلب کرو، لیکن آگے جو جملہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو بات مشکل ہوتی جا رہی ہے، مولا یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ صبر اور نماز دو چیزوں کی بات تھی، لیکن جب تیری معیت اور تیری سنگت کی بات آئی، تیری مدد اور نصرت کی بات آئی، تو فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ تو مولا نماز پڑھنے والے کہاں گئے؟ تو یاران گرامی، رب کائنات کی بارگاہ سے گویا کہ جواب آتا ہے کہ اس جگہ پر عام حکم نہیں ہے، اس جگہ پر کربلا کا منظر کھینچا جا رہا ہے، اس جگہ پر کربلا کا خاکہ کھینچا جا رہا ہے کہ میدان کربلا میں آؤ اور دیکھو میدان کربلا کا منظر کیا ہے۔ ایک طرف لشکر حسین ہے
اور دوسری طرف لشکر یزید ہے. لشکر حسین یہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہے ہیں. لشکر یزید بھی کلمہ پڑھ رہا ہے. لشکر حسین بھی اذانیں کہہ رہے ہیں. لشکر یزید بھی اذانیں کہہ رہے ہیں. لشکر حسین والے بھی نماز پڑھ رہے ہیں. لشکر یزید والے بھی نماز پڑھ رہے ہیں. نماز تو ادھر بھی ہو رہی ہے, نماز ادھر بھی ہو رہی ہے. اس لیے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین, کہ نماز تو دونوں طرف ہے لیکن اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. لشکر حسین نے صبر کیا ہے, یزیدیوں سے صبر نہ ہو سکا. اس لیے رب نے فرمایا کہ میدان کربلا میں ان اللہ مع الصابرین, اللہ کی مدد کسی کے ساتھ ہے تو لشکر حسین کے ساتھ ہے. اچھا, ویسے ایمانداری کی بات ہے کہ امام علی مقام اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ, آپ جیسا جرت والا انسان تو ڈھیلا اور ڈرپوک بندہ میرے خیال آپ کا ذکر سننے کے قابل نہیں ہے. بات نہیں سمجھے آپ. امام علی مقام کا ذکر سننا ہے تو پھر آپ کو بھی چوکس ہونا پڑے گا, آپ کو بھی ایکٹیو ہونا پڑے گا. ڈھیلے پن اور سستے سے آپ کو میں ہیل سنا دیتا ہوں. یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی, غلام ہے رسول کے غلام ہے, غلام ہے رسول کے غلام ہے, غلام یا رسول میں موت بھی قبول ہے. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. جزاک اللہ. بہادروں کا ذکر سننا ہے تو پھر بہادری کے ساتھ سننا پڑے گا نا. کیا خیال ہے؟ گرمی, اللہ اکبر اللہ اکبر. ابھی اس وقت جہاں ہم یہ چھت پہ بیٹھے ہیں کربلا سے زیادہ گرمی تو نہیں ہے. اور جب کربلا کی تپتی ریت پر نواسہ رسول اپنی جان قربان کر سکتے ہیں تو کیا ذکر حسین کے لیے ہم اس موسم کو برداشت نہیں کر سکتے؟ اس لیے چست ہو کر اور بہادری کے ساتھ, بہادروں کا ذکر ہے, بہادروں کے خاندان کا ذکر ہے تو بہادری کے ساتھ سننا ہے, دلیر بن کے سننا ہے. اور امام علی مقام امام حسین آپ کی ذات اور آپ کی شخصیت وہ شخصیت ہیں کہ میرے رب نے آپ کی محبت ہم سب پر لازم قرار دے دی ہے. اہل بیت کی محبت ہم سب پر لازم قرار دے دی ہے. اور اہل بیت کی محبت قرآن پاک نے کئی مقامات پر کئی جگہوں پر بیان فرمائی. آئیں سورہ النجم پڑھتے ہیں. رب کائنات نے ارشاد فرمایا والنجم اذا ہوا, والنجم, ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے کی, قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے کی, قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے کی. اذا ہوا, جب وہ ستارہ نیچے آن گرا, جب وہ ستارہ نیچے آن گرا. مولا تیری ذات تو ستاروں کے بھی پیدا کرنے والی ہے, تیری ذات اور تیری عظمت تو سب سے بلند اور وراء الورا ہے. تو یہ ستاروں کی قسم کھانے کا مطلب کیا ہے؟ ستاروں کی قسم کھانے کا, والنجم, ایک ستارے کی قسم کھائی, جمع نہیں ہے. ستارے کی قسم کھانے کا مطلب کیا ہے؟ اس ستارے سے مراد کون سا ستارہ ہے کہ رب کائنات جو رب العزت ہے, وہ تمام جہانوں کا رب اور مالک ہو کر جس ستارے کی قسم کھا رہا ہے, اس سے مراد کون سا ستارہ ہے؟ یاران گرامی, علماء نے مختلف باتیں کہیں. بعض نے کہا کہ اس ستارے سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک ہے. اس ستارے سے مراد سرکار کا دل مبارک ہے. اور بعض مفسرین جن میں بڑا نام ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر الوری صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمایا, آپ نے اس پر ایک بڑا اچھا تبصرہ فرمایا. آپ کہتے ہیں کہ والنجم, اس جگہ پر ستارے سے مراد امام حسین کی ذات ہے. امام حسین کے نام پر بھی اتنے ڈھیلے نا یار. دیکھو دو باتیں ہیں, یا تو میں آپ کو کوئی کام کی باتیں بتا جاؤں تو یا پھر ہم سارے مل کر کوئی مائیے دوڑے پڑھ لیتے ہیں, وہ بھی میں پڑھ لوں گا. کیا خیال ہے؟ مل کے یا تو کوئی مائیے دوڑے پڑھ لیتے ہیں, کوئی ٹپے شپے گا لیتے ہیں, تو یا پھر آپ چوکس ہو جاؤ, کوئی کام کی باتیں سن لو. میں یہ چیزیں, ظاہری بات ہے کوئی بھی بندہ کام کرتا ہے, میں یہ چیزیں محنت کر کے تیار کر کے لایا ہوں. اب محنت سے کمائی ہوئی چیزیں ایسے مفت میں دینے کو جی نہیں چاہتا.
اور آپ سے میں کوئی ویلنے پیسے نہیں چاہ رہا, صرف یہی چاہ رہا ہوں کم از کم سنو تو دھیان کے ساتھ, توجہ تو ہو, مجھے پتا تو چلے کہ کوئی سر ہل رہے ہیں, کوئی آواز آ رہی ہے. اور پھر سبحان اللہ اور ماشاء اللہ یہ الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, امام بخاری نے اس کو نقل فرمایا, کہا کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان وثقیلتان فی المیزان وحبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ. یہ صحیح بخاری کی سب سے آخری حدیث ہے. ارشاد فرمایا کہ دو ایسے کلمات ہیں خفیفتان علی اللسان, جو زبان پر بڑی آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں, زبان پر بڑی آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں, مشکل نہیں ہے, بڑی آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں. اور آگے کیا کہا, وثقیلتان فی المیزان, لیکن جب قیامت والے دن اپنا ثواب دینے پر آئیں گے نا تو تکڑی میں بڑے وزنی ہو جائیں گے. تکڑی میں بڑے, زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن تکڑی میں بڑے وزنی ہو جائیں گے. اور پھر صرف یہ بات نہیں, وہ حبیبتان الی الرحمن, یہ دونوں لفظ اللہ کو بڑے پسند ہیں. کون سے ہیں؟ یہی جو بھی آپ نے بولے ہیں, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ کہنا اور الحمدللہ کہنا. تو ایک دفعہ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. فرمایا کہ والنجم, قسم ہے ستارہ حسین کی. یہاں پر ستارے سے مراد امام علی مقام امام حسین کی ذات. کہا کہ قسم ہے ستارہ حسین کی. مولا ستارہ حسین کی قسم کی وجہ کیا ہے؟ رب کائنات کو میدان کربلا میں امام علی مقام کا شہید ہونا اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا کہ رب کائنات نے نہ صرف آپ کی شہادت بلکہ آپ کی شہادت کے انداز کو بھی قرآن کا حصہ بنا کر کہا, والنجم اذا ہوا, مجھے قسم ہے ستارہ حسین کی کہ جب وہ ستارہ شہید ہو کر اپنے گھوڑے سے نیچے آن گرتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, حسینیت زندہ باد, حسینیت. کہ جب وہ ستارہ اذا ہوا, جب وہ ستارہ نیچے آن گرا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, میں عرض کر رہا تھا کہ امام علی مقام اور اہل بیت کا مقام اور مرتبہ قرآن پاک میں کئی انداز میں بیان فرمایا ہے, کئی زاویوں سے بیان فرمایا ہے. اب آئیے ایک اور آیت مبارکہ سنیے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب, آپ اپنے ان غلاموں سے فرمائیے, قل, آپ حبیب ان سے کہیے, لا اسألکم علیہ اجرا, کہ میں تم سے اپنی تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا. اب دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا, میرے آقا نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے, آپ نے شیب ابی طالب کے اندر آپ کو قید کیا گیا, کس کے لیے؟ بولو صحیح, کس کے لیے؟ ہمارے لیے. کس کے لیے؟ میرے آقا کو شیب ابی طالب میں قید کیا گیا, کس کے لیے؟ میرے آقا پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی, کس کے لیے؟ میرے آقا کی زلفوں پر ریت اٹھا کر ڈالی گئی, کس کے لیے؟ میرے آقا کو طائف کے بازار میں پتھر مارے گئے, کس کے لیے؟ میرے آقا نے کئی رات غاروں میں گزاری, کس کے لیے؟ میرے آقا نے جب ہمارے لیے اتنا کچھ کیا, ہمارے لیے اتنا کچھ کیا, لیکن فرمایا کہ میں اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی تم سے کچھ نہیں مانگتا. تم سے کچھ نہیں مانگتا, ہاں بس ایک کام کرتے رہنا, الا المودۃ فی القربى, جو میرے قریب ہو گئے تم ان سے محبت کرتے رہنا. جو میرے قریب ہو گئے, قربا, قریب ہو گئے, ان سے تم محبت کرتے رہنا. بس صرف یہ ایک بات ہے, اس کے علاوہ مجھ نبی کا تم سے کوئی تقاضا نہیں ہے.
तो मुझे बताओ कि यहाँ किसी पर एक एहसान कर दो और बदले में वो एहसान ना करे तो सारी जिंदगी उसको ताने दिए जाते हैं कि तू कोई अच्छी नस्ल का नहीं लगता, तेरी तरबियत अच्छी नहीं है, फलां बंदे ने तेरे साथ नेकी की और तूने क्या किया, तू उसकी नेकी का बदला ना चुका सका। तो यारान ग्रामी खुद सोचो कि जिस नबी ने हम पर इतने एहसान किए, इतने एहसान किए, इतने एहसान किए और बदले में मांगा कुछ नहीं, बदले में मांगा कुछ नहीं, बस एक ही बात कही कि मेरे कराबत वालों से मोहब्बत करते रहना, मेरे कराबत वालों से मोहब्बत करते रहना। इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुस्नद अहमद बिन हम्बल में ये हदीस पाक दर्ज फरमाई है और ये किताबुल मनाकिब में ये हदीस बाबू फजाइल सहाबा में ये हदीस पाक मौजूद है, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल के अंदर। आप कहते हैं कि जब ये वाली आयत मुबारक नाजिल हुई ना तो सहाबा किराम ने सरकार अलैहिस्सलाम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपके करीब हैं उनसे मोहब्बत करने का हुक्म आ गया, जो आपके करीब हो गए उनसे मोहब्बत करने का हुक्म आ गया, जरा बताइए तो सही कि वो कौन कौन लोग हैं कि जिनसे मोहब्बत करने का रब ने हमें हुक्म दिया है। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीजुन व फातिमा व बनाहुमा, मेरे आका ने फरमाया कि मेरे रब ने हमें जिनसे मोहब्बत करने का फरमाया है, जिनसे मोहब्बत करने का हुक्म दिया है वो अली हैं, वो फातिमा हैं, व बनाहुमा और इनके दो बच्चे इमाम हसन और इमाम हुसैन हैं। तो सरकार की अहले बैत से मोहब्बत करने का हुक्म हमें कुरान ने अता फरमाया है, सरकार की अहले बैत से मोहब्बत करने का हुक्म हमें कुरान में आया है और मेरे आका अलैहिस्सलाम की अहले बैत से मोहब्बत हम सब पर लाजिम है, हम सब पर बोलिए लाजिम है, हम सब पर लाजिम है। मैं रात भी एक जगह पर यह बात कर रहा था कि हमारे यहाँ ये एक बड़ा मसला है कि हमने कुछ काम अपने तौर पर आपस में तकसीम कर रखे हैं और हम ये समझते हैं कि सरकार की अहले बैत का जिक्र, सरकार की आल का जिक्र, हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा आपका जिक्र, सैयदा ज़हरा पाक का जिक्र, इमाम हुसैन का जिक्र, इमाम हसन का जिक्र रज़ी अल्लाहु अन्हुमा व अलैहिमुस्सलाम, इनका जिक्र सिर्फ हमारे एक मखसूस तबके का काम है। तवज्जो रखिएगा, हम समझते हैं कि शायद ये शिया लोगों का काम है, वो अहले बैत का जिक्र करते हैं, वो हजरत अली का जिक्र करते हैं, वो इमाम हुसैन का जिक्र करते हैं और ये ख़ास उन्हीं का काम है। हमने ये समझ रखा है। इसी तरह और भी बहुत सारे काम हैं जो हमने आपस में तकसीम कर रखे हैं। मिसाल के तौर पर हम समझते हैं कि तौहीद पर बात करना और अल्लाह ताला की वहदानियत की बात करना, अल्लाह की तौहीद की बात करना, अल्लाह के एक होने पर बात करना, ये भी हमारे एक तबके का काम है और जिन्हें हम अहले हदीस कहते हैं। ये अहले हदीसों का काम है कि वो तौहीद पर बात करें और अगर सरकार के इश्क की बात हो, सरकार से मोहब्बत की बात हो, मेरे आका से वारफ्तगी की बात हो तो समझा जाता है कि ये अहले सुन्नत का काम है और अहले सुन्नत ये काम करेंगे। तौहीद पर बात करनी है तो वो करेंगे, सरकार की अहले बैत की बात करनी है तो तीसरा तबका करेगा। ये तकसीम हमने खुद आपस में कर रखी है और जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि हमारे अंदर एक तासुब भरता जा रहा है, तासुब भरता जा रहा है कि जो तौहीद वाली बात कर रहे हैं वो लोग डरते हैं, वो कहते हैं कि अगर हमने अपने मिंबरों पर इश्क रसूल की बात की तो शायद हमारे लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे या हम पर शक करने लग जाएंगे। और इसी तरह हमारे लोग भी डरते हैं कि अगर हमने पूरा घंटा अल्लाह की वहदानियत पर तकरीर की तो शायद लोग हमारे ऊपर शक करने लग जाएं। और इसी तरह तीसरा तबका भी डरता है, वो कहते हैं कि अगर हमने सहाबा की बात की तो शायद हमारे ऊपर भी शक करने लग जाएं। और हम भी डरते हैं कि शायद कि अगर हमने जी खोलकर अहले बैत का जिक्र करना शुरू कर दिया तो शायद हमारे ऊपर भी छापा लग जाए कि ये भी शायद शिया हो गए हैं। मैं कहता हूं, बड़ी तवज्जो के साथ जुमला सुनिएगा कि मोहब्बत अहले बैत किसी फिरके का हक नहीं है, मोहब्बत अहले बैत किसी गिरोह का हक नहीं है, मोहब्बत अहले बैत
किसी एक तबके का हक नहीं है। अहले बैत से मोहब्बत करना हर उस बंदे का हक है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है। उसके लिए लाजिम है कि अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक सरकार की आल का भी जिक्र करता रहे, सरकार के साहब का भी जिक्र करता रहे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए हक अहले सुन्नत। और ये सरकार की अहले बैत का जिक्र ये किसी तबके के साथ खास नहीं है, ये हर कलमा पढ़ने वाले के ईमान का जुज है और उस पर लाजिम है कि वो मेरे आका की अहले बैत के साथ मोहब्बत करे। और मेरे करीम आका ने कई मकामात पर अपनी अहले बैत से मोहब्बत करके दिखाई है। ये खाली पीली की बातें नहीं है, मोहब्बत करके दिखाई। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इमाम तिरमिजी से हदीस लेकर आप तक पहुंचा दूं। सब बंदों ने इजाजत नहीं दी। सरकार मुर्शदी जज़ाकल्लाह। सुने, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सहाबी के यहाँ दावत पर तशरीफ लेके जा रहे हैं। मेरे आका के साथ चंद सहाबा कराम हैं, आपके साथ जा रहे हैं तैयार श्यार होके, जैसे दावत पर जाया जाता है। बड़े बड़े बंठन के निकले हैं वो घर से, वो कहते हैं बुलाया है किसी ने। तैयारी के साथ निकले हैं और देखा क्या कि हजरत इब्ने अब्बास इस हदीस को रिवायत कर रहे हैं और इमाम तिरमिजी ने जामे तिरमिजी के किताबुल मनाकिब के अंदर इस हदीस पाक को नकल फरमाया है। कहते हैं कि मेरे करीम आका बाजार से जा रहे हैं, सहाबा किराम साथ हैं, 4, 5, 10 जितने भी, आगे इंतजार हो रहा है कि जिसके यहाँ जाना है। रास्ते में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन गली में खेल रहे हैं। यलअबुल हुसैन मा सिबियान फिस्सूक, बाजार में गली में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन बच्चों के साथ खेल रहे हैं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को रुकने का इशारा किया। मेरे आका खुद आगे बढ़े, आगे बढ़ के अब देखें मंजर देखिएगा, आगे बढ़े, सहाबा उधर रुक गए, मेरे आका आगे बढ़े, आगे बढ़ के बीच बाजार में बीच गली के अंदर मेरे आका ने अपने दोनों घुटने जमीन पर रखे, दोनों घुटने जमीन पर रखे और घुटनों के बल खड़े होकर फबासता यदै है, अपने दोनों हाथ ऐसे फैलाकर इमाम हुसैन को बुलाया, ऐ मेरे बेटे हुसैन आ जाओ। दोनों हाथ फैलाकर घुटने जमीन पर रखकर, घर में नहीं, मस्जिद में नहीं, बाजार के अंदर दोनों घुटने जमीन पर रखकर अपने हाथ फैला दिए। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन बहुत छोटे हैं, दौड़कर आ रहे हैं और हंसते भी जा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, दौड़कर आ रहे हैं, लेकिन सरकार के पास नहीं आए, बल्कि यफिर्रु हाहुना व यफिर्रु हाहुना। एक दफा इमाम अली मकाम आए और भागकर मेरे आका के इस बाजू के नीचे से गुजर गए, फिर घूमकर आए, फिर इस बाजू के नीचे से गुजर गए। मेरे आका भी इस अमल से मुस्कुराते जा रहे हैं, इमाम हुसैन भी मुस्कुराते जा रहे हैं। सहाबा वहां खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि आज अजीब माजरा देखने को मिल रहा है, ये अजीब नजारा देखने को मिल रहा है कि इमामुल अंबिया जो अर्शों का धूला है, जो अर्शों का राही है, वो जमीन पर फर्श पर घुटने रखकर अपने दोनों हाथ फैलाकर अपने नवासे के लिए हाथ फैलाकर वो जमीन पर घुटने रख के खड़े हैं और इमाम अली मकाम वो हंसते जा रहे हैं, मेरे आका भी मुस्कुरा रहे हैं। और एक दफा यूं बाजू से गुजर गए, फिर इस बाजू के नीचे से गुजर गए और साथ हंसने लग गए, मेरे आका भी मुस्कुरा रहे हैं। फिर तीसरी दफा गुजर हुआ, मेरे आका ने दोनों हाथों से ऐसे पकड़ के दबोच लिया, अपने सीने से लगाया। हजरत इब्ने अब्बास की मंजर कशी पर कुर्बान जाऊं, आपने बाकायदा तौर पर बयान किया, कहते हैं मैंने देखा
کہ میرے آقا نے اپنا ایک ہاتھ امام حسین کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا, اپنا دوسرا ہاتھ امام حسین کے سر کے نیچے رکھا, دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر امام علی مقام کو بوسہ دیا, ماتھا چوما, چہرہ چوما, گود میں اٹھایا, گود میں اٹھا کر صحابہ کے پاس آ گئے. بازار بھرا پڑا ہے, لوگ جمع ہیں, سب کی موجودگی میں میرے آقا نے اعلان فرمایا, لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ میں حسین سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ میرا نواسا ہے, میری بیٹی کا بیٹا ہے, نا نا نا, اس لیے نہیں محبت کرتا, محبت اس وجہ سے کرتا ہوں کہ اس حسین سے محبت کا اللہ نے حکم دیا ہے, رب نے حکم دیا ہے. اور آج بیچ بازار میں سن لو, سب سے کہہ رہا ہوں کہ سارے سن لو, الحسین منی وانا من حسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, دونوں ہاتھوں کو بلند کریں گے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, سیدی مرشدی. زندہ باد, زندہ باد. میرے آقا نے اس طرح محبت کی. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ میں صاحبان اولاد بیٹھے ہیں, کبھی آپ نے اپنے بچے کو ایسے کیا ہے؟ آپ 4-5 دوستوں کے ساتھ تیار ہو کے کسی شادی پہ جا رہے ہوں اور گلی میں آپ کو اپنا بچہ نظر آ جائے, تو مجھے بتائیں کہ کیا آپ کا یہی عمل ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم عام طور پر بچہ نظر آ جائے, آپ تیار شیار ہو کے, دوست احباب بھی ساتھ ہو, تو بچہ نظر آ گیا تو بچے کو کیا کریں گے؟ فوراً گھور دیں گے اور اشارہ کہیں گے چل دفع ہو جا, کیا کر رہا ہے ادھر. ہمارا یہ عمل ہے. ہاں, گھر کی 4 دیواری کے اندر ہم بچوں سے لاڈ پیار کرتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن بیچ بازار میں کوئی ایسا نہیں کرتا. تو سوچنے کی بات ہے کہ جب عام طور پہ بازار میں ایسا نہیں کیا جاتا, تو میرے آقا نے یہ عمل بیچ بازار میں کیوں کیا ہے؟ ہاں, غور کریں نا ذرا کہ یہ سارے کام تو گھر میں کرنے والے ہوتے ہیں, اور عام طور پر گھروں میں ہی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو اٹھا لیں, اس کو کندھے پر بٹھا لیں, اس کو اپنی کمر پر بٹھا لیں, بچے کو سواری کرائیں, بچے کا گھوڑا بن جائیں. یہ سارے لاڑ پیار گھر کی 4 دیواری کے اندر ہوتا. اچھا چلو لگے ہاتھ میں آپ کو ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں. امام ترمذی نے اسی چیپٹر کے اندر یہ حدیث پاک اس کے بعد یہ لکھی ہے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاملہ حسین ابن علی علی عاتقفہ. میرے کریم آقا ایک دفعہ امام علی مقام امام حسین کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر بازار میں آ گئے, کندھوں پر اٹھایا اور بازار میں آ گئے. اور فقال رجل, راہ چلتے کسی بندے نے پوچھا, اس نے راہ چلتا بندہ تھا, اس نے دیکھ کر کہا, کہتا نعم المرکب یا غلام, کہ اے بچے کتنی اچھی سواری ہے جس پر تو سوار ہوا ہے. اے بچے, امام حسین کو مخاطب کر کے کہا, اے بچے کتنی اچھی سواری ہے جس پر تو سوار ہوا ہے. میرے آقا نے فوراً کہا, فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا نے فوراً کہا, ہے تجھے سواری نظر آ گئی, تجھے سوار نظر نہیں آیا؟ میرے آقا نے کہا کہ تو یہ کہتا ہے نعم المرکب, کہ یہ سواری کتنی اچھی ہے, یہ بھی تو ذرا دیکھ, نعم الرکب ھذا, دیکھ سوار بھی کتنا اچھا سوار ہوا پڑا ہے. تو اب یہ عمل بھی بازار کا, یہ عمل بھی بازار کا. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ سارے کام تو گھر میں کرنے والے ہوتے ہیں, میرے آقا نے یہ سب کچھ بازار میں کیوں کیا ہے؟ بازار میں کیوں کیا؟ یارہ نگرامی, دراصل بات یہ ہے, میرے آقا نے گویا کہ بتا دیا کہ بازار والوں, اے لوگوں, سارے مدینے کے رہنے والوں, دیکھ لو کہ میں امام الانبیاء ہو کر حسین سے کیسے محبت کر رہا ہوں, تاکہ سارے لوگ دیکھ لیں, یہ اعلان ہو جائے کہ میں امام الانبیاء ہو کر حسین سے ایسے محبت کرتا ہوں. تم تو امتی ہو, تم پر لازم ہے کہ دن رات حسین حسین کیا کرو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو میرے آقا علیہ السلام نے یہ باتیں کوئی خالی پیلی باتیں نہیں تھیں,
بلکہ میرے آقا نے عمل کر کے بتایا، حسین سے محبت کر کے بتائی کہ ایسے حسین سے محبت کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یارن گرامی میں بات کو ختم کر رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں کہ سرکار کی اہل بیت سے محبت ہم سب پر لازم ہے۔ سرکار کی اہل بیت سے محبت ہم سب پر، بولیے سب پر لازم ہے۔ اور میرے آقا نے مطالبہ کیا ہے، میرے آقا نے تقاضا کیا ہے کہ میرے قرابت والوں سے محبت کرنی ہے، اور میرے قرابت والوں سے محبت کرنی ہے تو ہم سب پر لازم ہے۔ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کے لیے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا کہ تم میں اس وقت تک کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ مجھ محمد سے محبت نہ کر لے، اور محبت بھی ایسی کہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اپنے باپ سے بھی زیادہ مجھ محمد سے محبت نہ کرے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، والناس اجمعین، سب لوگوں میں، سب لوگوں سے زیادہ جب تک مجھ محمد سے محبت نہیں کرتا کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو جس طرح میرے آقا نے خود سے محبت کرنے کا حکم فرمایا، اسی طرح اپنی اہل بیت سے بھی محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ سرکار کی اہل بیت سے محبت ہم سب پر بولیں لازم ہے، ہم سب پر بولیں لازم ہے۔ سرکار کی اہل بیت کی محبت ہم سب پر لازم ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں سرکار کی اہل بیت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے حافظ جعفر صاحب، صابر منا صاحب، ان کے دیگر برادران، پرویز صاحب، مشتاق صاحب، اور ان کے والد گرامی حاجی ابراہیم صاحب موجود ہیں، اور ہر موقع پر یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی موقع جانے نہ پائے اور اس پر ہم سرکار کی محفل سے جائیں۔ اللہ کریم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جن احباب نے بھی شرکت کی ہے، جن نیک تمناؤں کے ساتھ شرکت کی ہے، اللہ تعالیٰ سب کی جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ وما علینا